أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بھائی جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں آپ آگے بڑھ جاؤ نا. اب تو یہ دعا کا وقت آ گیا. آ جاؤ جلدی سے آگے بڑھ جاؤ. آؤ مل مل کر بیٹھ جاؤ. آؤ اللہ پاک راضی ہو جاوے اور اللہ پاک خوش ہو کر ہماری مغفرت فرما دے. آگے بڑھ جاؤ. دیکھو حرکت میں برکت ہے. حرکت میں کیا ہے بولو؟ برکت ہے. تھوڑی حرکت تو دین کے لیے کرنی پڑے گی. اتنے اچھے لوگ ہیں. میں نے آپ کو کل رات کو سنایا تھا یہ ہمارا بھاؤ نگر کا مجمع جو کہتے ہیں اس بات کو مانتے ہیں, دھیان اور توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں. میں نے دیکھا بہت اچھی طریقے سے آپ نے بات کو سنا. اور تیسرا آخر تک بیٹھتے ہیں. آ جاؤ جلدی سے آگے بڑھ جاؤ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو, اللہ پاک نے دین اور دین کی محنت اور دین کے جتنے احکامات دیے ہیں وہ سب یقین کی بنیاد پر ہے. اس کے علاوہ مادیات کی جتنی لائن کی چیزیں ہیں وہ انسانوں کا تجربہ ہے. دکان سے روزی ملتی ہے یہ انسانوں کا تجربہ ہے. کھیت, ملازمت, مزدوری, یہ جتنے اسباب ہے اس سے روزی کا ملنا یہ انسانوں کا تجربہ ہے. اللہ پاک کا کوئی وعدہ نہیں. لیکن قرآن اور حدیث کے اندر جتنی باتیں بتلائی ہے وہ تمام یقینی ہے. اسی لیے قرآن پاک کی پہلی آیت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں, جتنے آپ کے طریقے, جتنی آپ کی زندگی گزارنے کی احادیث ہے وہ تمام کے تمام یقینی ہیں. اور صحابہ کرام نے سب سے پہلے اسی پر محنت لگائی کہ اپنے ایمان اور یقین کو بنایا. یہ جو باتیں پوری ہم نے سنی ابھی, اللہ کے راستے میں نکل کر اور مقام پر جتنے اعمال کرنے ہیں اس کا یقین ہماری زندگی میں آنا چاہیے. ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں مسجد میں اور باہر سے آ کر کسی نے خبر دی, اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مکان کو آگ لگ رہی. بولے میرا مکان جل نہیں سکتا. دوسرے نے آپ کی خبر دی آگ لگی ہے محلے میں, ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے, آپ جلدی سے جاؤ. بولے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. تیسرے نے آ کے خبر دی, آپ نے کہا میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. چوتھے آدمی نے آ کر خبر دی کہ ابو درداء محلے میں آگ لگی تھی, کچے مکانات تھے, ہوا بڑی تیز چل رہی تھی, لیکن آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کوئی دوربین نہیں, کوئی کیمرہ نہیں, اور آپ مسجد میں بیٹھ کر اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہو کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. ہے کیا بات؟ اب چونکہ محنت ہوئی ہے, نماز پر محنت ہوئی, قرآن پر محنت ہوئی, اللہ کے احکامات پر محنت ہوئی اور یقین بنایا ہے, تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھے گا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت, یہ مختصر سی دعا ہے, جو صبح کے وقت میں پڑھے گا شام تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اور جو شام کے وقت کے اندر پڑھے گا صبح تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. میں گھر سے چلا, میں اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا
اب میرے کو یقین ہے ساری دنیا کے انسانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا کی آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ یقین تھا۔ نماز کے ذریعے سے مسائل کا حل ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، دین کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کے ذریعے سے، شریعت کو زندگی میں داخل کرنے کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ ایمان والے مرد، ایمان والے عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے ہم ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں گے۔ آج دوستو بزرگوں، ہماری زندگیاں ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات، بے برکتی کا شکار ہے۔ حالانکہ مال زیادہ ہے، مکانوں میں ایئر کنڈیشن ہے، گاڑیاں کھڑی ہے دروازے پر، اور ہر لائن کی دنیا کی عافیت اور سہولتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات کے ساتھ یہ امت زندگی گزار رہی۔ اور یہ تو قرآن پاک کی طرف سے بات ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ہماری زندگیاں تنگ ہو رہی کہ نہیں؟ تنگ ہو رہی۔ اب اس کی آسان شکل، ان تنگی سے نکلنے کے لیے اللہ پاک نے دین دیا، اللہ کے احکامات دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، ہمارے گھر کا ماحول صحیح کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ ان کو دیندار بناؤ۔ آج یہ جو مقامی محنت ہو رہی ہے اور ہمارا اکثر مجمع گھر کی طرف جانے والا ہے، اگر ان پانچوں عملوں کی پابندی کر لیتا ہے، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ 5 عمل یہ ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ایک تو ہمارے مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ 100% نماز کو زندہ کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہماری بستی میں آپ دیکھو 300 مکانات ہیں، 600 بالغ مرد ہے۔ اگر کسی کو پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کتنا مجمع آتا ہے تو آدمی منہ بھر کر بولتا ہے 120 آدمی، 30 کی 4 صفیں بڑھ جاتی ہے۔ آپ گنتی تو گنو، 600 آدمی ہے اور 120 آدمی کا مجمع نماز کے لیے آیا ہے تو کتنے فیصد ہوا؟ کتنے ٹکے ہوا؟ 20، 80% مجمع دور ہے۔ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم تمام کی ذمہ داری۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، ہمارے گھروں میں، ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے محلے میں، ہماری بلڈنگوں میں، ہمارے پورے گاؤں میں، ہمارے پورے علاقے میں، ہمارے پورے شہر میں یہ محنت کرنی پڑے گی۔ جہاں محنت ہوئی ہے، ابھی ہم دسمبر کے سفر میں چلے تھے اور آپ کے یہاں بھی کارگزاری ہوئی کہ بھئی کتنے فیصد نمازی ہے، تو کہیں 10، کہیں 20، کہیں 30، کہیں 40۔ ایک علاقے میں ہم لوگ گئے بناسکانٹھا میں جہاں اجتماع تھا، جیسے آپ کے یہاں کارگزاری ہوئی وہاں جا کر بھی پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں جیسے نماز جماعت کتنی 4 مہینے کی ہے، کتنی چلے کی ہے، وہ تمام کارگزاری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کارگزاری لی کہ بھئی آپ کے یہاں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی اور کم سے کم کتنی۔ ایک ہلکے والے کھڑے ہو کر کہنے لگے مولانا ہمارے یہاں 10 مسجد ہے،
پھر پوچھا کہ بھائی ان 10 مساجد میں زیادہ سے زیادہ نمازیوں کی تعداد کتنی ہے اور کم سے کم کتنی ہے؟ تو وہ کھڑے ہونے والا کہنے لگا اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے، ہماری 10 مسجدوں میں 100% نماز ہے۔ کیا مطلب؟ 300 مکانات ہے، 600 بالغ مرد ہے، تو بولو نماز کی تعداد کتنی ہے؟ 600۔ سب کے سب مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ پھر مولانا نے سوال کر کے ان کو یوں کہا بھائی یہ تو مردوں کی بات ہوئی، مستورات کی نماز کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا مردوں سے زیادہ پابندی کرنے والی مستورات ہے۔ وہ کیسے؟ بولے اذان ہوتے ہی مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی ہے اور 100% نماز زندہ ہے۔ یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ ہماری اپنی ذاتی زندگی اور ہمارے پورے محلے میں اور ہماری پوری بستی میں اتنا تو ہونا چاہیے کہ 100% نماز زندہ ہو جائے۔ اچھا کوئی مشکل ہے؟ اگر بولو 5 نمازوں کا پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ اور کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو 5 طریقے سے انعام عطا فرمائے۔ پہلا انعام اللہ پاک روزی میں برکت دیں گے، ہمارے گھروں میں اطمینان ہوگا، ہمارے گھروں میں چین سکون ہوگا، اللہ پاک دعاؤں کو قبول کریں گے، بزرگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگے گا۔ اور حدیث قدسی کے اندر ہے کہ جو آدمی 5 نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بولو اگر اللہ کی ذمہ داری سے ہٹ گئے تو کون ہم کو قیامت کے دن اور کون ہم کو جنت میں داخل کرے گا؟ اس لیے ہمارا یہ مجمع، یہ بھاؤ نگر کا ہمارا گرمی کا اجتماع، یہ پورا مجمع طے کر لے اور ایسی محنت کر لے آئندہ جب ہمارا اجتماع ہوگا ہم ایسی کارگزاری سناوے جیسے اور علاقے کے لوگ سناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں 100% نماز زندہ ہو گئی۔ تو سب محنت کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے محنت کریں گے؟ دوسری بات دوستو بزرگوں، ہماری مسجد میں کسی ایک نماز کے بعد مسجد بعد جماعت بیٹھتی ہے، 10 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی، 120 آدمی کا مجمع آیا لیکن 20 آدمی بیٹھتے ہیں، 100 آدمی چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی 10 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے محلے میں تمام کے تمام نماز اور پوری شریعت پر عمل کرنے والے بن جاوے، اس کی یہ فکر ہوتی۔ 100% گھروں میں اللہ کا دین زندہ ہو جاوے، 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پیدائش سے لے کر موت تک، صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک ہر انسان کی زندگی میں اللہ کا دین آ جاوے، اس کی فکر کرنے کے لیے ایک 10 منٹ کا مشورہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی، ہمارے مسائل حل ہوں گے، لوگ اللہ کے دین کے پابند بنیں گے اور ایک عمومی ماحول ہمارے یہاں بنے گا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ روزانہ مسجد و جماعت میں ہم سب بیٹھیں گے۔ کون کون بیٹھے گا؟ کب تک بیٹھو گے؟ ارے بولو، آج سے لے کر موت تک۔ دوسرا عمل روزانہ کا مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم۔ ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے نا؟ ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک نماز پر کیا ملے گا؟ مسواک کر کے نماز پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ایک سبحان اللہ پڑھیں گے کیا ملے گا؟ سورہ واقعہ، سورہ حدیث، سورہ رحمان، فضائل قرآن کی ایک حدیث ہے، جو آدمی روزانہ یہ 3 صورتیں سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدیث، یہ 3 صورتیں روزانہ پڑھتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کا نام جنت الفردوس کی فہرست میں داخل فرما دیتے۔ بہت سال پہلے ہم لوگ 3 دن کی جماعت لے کر بڑوڑا گئے سورت سے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اسٹوڈنٹ 14، 15، 16 سال کے، 3 دن کی جماعت تھی۔
ایک حاجی صاحب بھی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ حدیث پڑھی فضائل قرآن میں سے کہ جو روزانہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کا نام جنت الفردوس میں داخل فرما دیتے. انہوں نے طے کیا. پھر 20 سال کے بعد میری ان کی ملاقات ہوئی. میرے کو کہنے لگے مولانا میں بھی، میری بیوی بھی، میرا بیٹا بھی، میری بہو بھی، ہم چاروں کے چاروں یہ روزانہ 3 سورتیں پڑھتے ہیں، کیا اللہ پاک ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا؟ تو میں کیا کہوں گا؟ حدیث ہے. یعنی پابندی کرنے والے حدیث. ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے، بہت جلدی سے وضو کر لے ہوئے، بہت جلدی سے پہلی سب میں آ کر بیٹھ جاوے. میں نے کہا بھائی یہ کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ بولے مولانا 18 سال پہلے میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا اور میں نے 2 عمل کی نیت کر لی. ایک تو میں نے یہ نیت کر لی کہ جو سنوں گا عمل کروں گا، اور دوسرا میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جو سنوں تو عمل کرنے کی توفیق کا دروازہ کھول دے. توفیق دینے والا کون ہے؟ بولا اللہ ہے. بولے اس دن یہ حدیث آئی، جو آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ 40 دن 200 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 پروانے دیتا ہے، ایک جہنم سے برات کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. جہنم سے برات کا معنی جنتی. بھائی جو آدمی جہنم میں نہیں جائے گا وہ بولو کہاں جائے گا؟ جنت. اور نفاق سے بری ہونے کا معنی مومن. بھائی جو منافق نہیں ہوگا وہ مومن ہوگا. بولے اس دن میں نے نیت کر لی کہ جو سنوں گا عمل کروں گا، اور میں نے اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ تو توفیق کا دروازہ کھول دے. اس دن سے لے کر آج 18 سال ہو گئے، میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اچھا 40 دن کا نصاب، ایک سال میں 9 مرتبہ آتا ہے. ایک سال میں 40 دن 9 مرتبہ، تو برابر وہ 40 دن کی نماز پڑھتا رہا اور یہ پروانہ اس کے جمع ہوتا رہا. پھر دوسرے 40 دن، پھر تیسرے 40 دن، ایک سال میں 9، تو 18 سال میں کتنے ہو گئے؟ 154. اور بولے میں نے ایک مسجد میں نماز کے لیے آیا تھا اور فضائل اعمال میں اس حدیث کو سن کر عمل کر لیا، تو اللہ پاک کی طرف سے امید ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کو دونوں پروانے اللہ پاک عطا فرمائے گا. اس لیے میں اور آپ نماز کے لیے جاتے ہی ہے. ایک نماز، جس نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، تعلیم والا عمل ہوتا ہے، ہم پابندی کر لیں، جیسے کھانے کی پابندی، چائے کی پابندی، سونے کی پابندی، غسل کرنے کی پابندی کرتے ہیں. بھائی روزانہ غسل تو کرنا ہی چاہیے، روزانہ صبح اٹھ کر پہلی چائے پینی چاہیے. ارے وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے دوستوں بزرگوں میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعلیم کے حلقے میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. کون نیت کرتا ہے بیٹھیں گے؟ پکی بات. دوسری تعلیم، ایک تو یہ مسجد کی تعلیم ہو گئی، دوسری تعلیم گھر کی تعلیم. اپنے تمام مستورات کو، تمام بچوں کو، یہاں تک کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دودھ پیتا 6 مہینے کا بچہ بھی ہماری گھر کی تعلیم میں شریک ہونا چاہیے. آپ ایک وقت طے کر لو، کھانے کے پہلے، کھانے کے بعد، سونے کے وقت میں، دوپہر کا جو جس کو وقت، جس وقت کے اندر گھر کے تمام ممبر موجود ہو، بچے اسکول سے فارغ ہو جاوے اور گھر کی بہویں اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاوے اور بچہ وہ تمام کے تمام ہماری تعلیم کے اندر شریک ہو جاوے. کیوں؟ اللہ کی رحمتیں اتری. ہمارے گھروں میں تمام لائن کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیم نہیں ہوتی. ایک نماز پر کیا ملے گا، مسواک کر کے نماز پڑھیں گے کیا ملے گا، سورہ واقعہ پڑھیں گے کیا ملے گا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں گے کیا ملے گا، ایک سبحان اللہ پڑھیں گے کیا ملے گا، صلہ رحمی کریں گے کیا ملے گا، سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے کیا ملے گا. یہ تمام چیزیں فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں موجود ہے. پھر ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جن گھروں میں بے دینی آتی ہے، جن سوراخوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں نافرمانی اور بے دینی آتی ہے، اس تعلیم کی برکت سے اللہ پاک ان تمام سوراخوں کو بند کر دیں گے.
جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں روزانہ 10 منٹ، کبھی کبھی 6 نمبر کے مذاکرے، ہمارا چھوٹا سا بچہ یوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہماری ایک عورت جوان وہ یوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ بڑی عمر کا آدمی دکان چلانے کے باوجود بھی اس کا یقین یہ بنے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اگر اس کا مذاکرہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا تو ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت اللہ، اس کا تذکرہ روزانہ ہوتا رہے گا، اللہ پاک ہمارے دلوں میں اس کو اتارتے رہیں گے، ہمارے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائیں گے اور آدمی نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے والا بنے گا۔ تو نیت کرو، انشاءاللہ تعلیم بھی کریں گے، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کریں گے۔ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ تیسرا عمل جو روزانہ کا کرنا، پوری تفصیل سے آپ کے سامنے بات تو کل سے آ ہی رہی ہے۔ 2.5 گھنٹے ہم سب کے مسجد کی آبادی کے لیے لگے، 2.5 گھنٹے ہمارے فارغ ہو کر لگے اور 2.5 گھنٹے مسجد میں لگاوے، اور اس میں بھی جماعت بن کر ایک ایک گھر کی ملاقات کرے، ایک ایک فرد میں ایمان، یقین، نماز، پوری بات بن کر پھر 4 مہینے کی تشریح ہو، پھر چلے کی ہو، پھر 3 دن کی ہو، پھر مقامی اعمال کی دعوت دے، جو طے کرے اس کا نام لکھ دے، اس کو یاد دہانی کرا دے، ہر گھر کی ملاقات کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر لو، کسی کا انتقال ہو گیا اس کی تعزیت کر لو، جو جماعت اللہ کے راستے میں گئی ہے ہم ان کے گھر کی خیر خبر لے، جو جماعت ہماری مسجد میں آئی ہے ہم ان کو لے کر ملاقات کراوے۔ اگر کوئی وکیل صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہے اور ہمارے محلے میں ایسے لوگ بڑے لوگ ہیں، ہم آنے والی جماعتوں کی ملاقات کراوے۔ اگر یہ تمام چیزیں سے فارغ ہو گئے تو سیکھنے سکھانے کے عمل میں لگے، نماز کو صحیح کرے۔ بعض اللہ والے روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنی نماز کو مضبوط بناتے تھے۔ کیسی نماز؟ انت عبد اللہ کا انک ترا، ایسی نماز پڑھو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ ہماری اپنی مشق ہونی چاہیے۔ ہمارے 2.5 گھنٹے اگر لگ گئے تو انشاءاللہ محلے میں ہر گھر کو 15 دن میں 1 مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ دین کی نسبت پر ملاقات کا ٹارگیٹ بناؤ۔ آپ کی نمازوں کی تعداد بڑھے گی، گشت کرنے والے بڑھیں گے، تعلیم کے حلقے والے بڑھیں گے، اور اللہ کرے اس کی برکت سے 100% ہمارے محلے کا ماحول دینی بنے گا۔ تو 2.5 گھنٹے ہم سب لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ کب تک لگاؤ گے؟ ارے بولو، موت تک، ابھی سے لے کر موت تک۔ اور گجرات میں ٹیپے سروور بھراوے، آج 2.5 گھنٹے، 10 دن کے اندر 25 گھنٹے، 20 دن کے اندر 50 گھنٹے، 30 دن کے اندر 75 گھنٹے، 10 مہینے کے اندر 750 گھنٹے۔ آپ یہ تمام لگاتے رہو تو کتنا بڑا ذخیرہ آخرت میں جمع ہو جائے گا۔ اور دوستو بزرگوں، چوتھا عمل، ہفتے میں 2 گشت کریں گے۔ کتنے گشت کریں گے؟ ایک اپنی مسجد کا کریں گے، ہر حالت میں کریں گے، کیسی بھی مشغولی، کیسی بھی سیزن، کیسی بھی بارش، ٹھنڈک، لیکن ہم یہ طے کر لیں کہ میری مسجد کا گشت پیر کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو میری پیر کے دن مغرب کی نماز اپنی مسجد میں ہونی چاہیے۔ لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، سائیکلون چلے گا، ہوا چلے گی، زلزلہ آئے گا، بارش بڑی تیزی کے ساتھ آئے گا، لیکن آج تک اس کا علاج کسی نے نہیں بتلایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس بستی کے اندر مسجدوں کی آباد کرنے کی محنت ہوتی ہے، آپس میں اللہ کے لیے محبتیں کرتے ہیں اور آخری رات میں اٹھ کر دعا اور استغفار کرتے ہیں، اللہ پاک ان بستی کے عذاب بھیجنے کے ارادے کو موقوف کر دیتے اور اللہ پاک اس بستی میں عذاب کو نہیں بھیجتے۔ یہ گشت والی محنت ہے۔ تو ایک ہفتے میں اپنی مسجد کا 1 دن، اور ایسی جگہ جہاں غیر مانوس علاقہ، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، اعمال دعوت، اعمال نبوی نہیں ہے، وہاں جا کر محنت کر کے وہاں اذان کو، نماز کو، تعلیم کو، مشورے کو زندہ کرنا، پھر وہاں سے 3 دن چلے 4 مہینے کی جماعتیں نکلے، پھر 2-2.5 مہینے میں پھر دوسری بستی بدل لے۔ اس ترتیب پر ہمارے قرب و جوار کے اندر کوئی غیر مانوس بستی نہ بچے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے دونوں گشت پابندی کے ساتھ، ابھی سے لے کر موت تک، اور پابندی کے ساتھ 3 دن لگا ہوئے، مہینے میں
پہلا ہفتہ دوسرا ہفتہ ہفتے کے تعین کے ساتھ، بھائی ہر مہینے کا پہلا ہفتہ، ہر مہینے کا پہلا جمعہ، مثلا جمعہ سنیچر اتوار نکل جائے، اتوار پھر منگل، تو پہلا اتوار، دوسرا اتوار، تیسرا، جو بھی آپ طے کر لو، لیکن وہ پابندی کے ساتھ آپ کی جماعت دو پرانے، ایک امیر صاحب ایک معاون، یہ دو مل کر 27 دن محنت کر کے اپنے 3 دن کی جماعت بنا لے، اور اپنے اطراف کے اندر 72 گھنٹے پورے لگے، 15 نمازیں ہو، صبح شام کی 2 تعلیم ملا کر 6 تعلیم ہو، 3 تہجد ہو، وہاں جا کر نفل جماعتیں نکالے، نئے نئے ساتھیوں کو لے کے جاوے اور وہ اپنا ذخیرہ بن جاوے۔ ہمارے یہاں عام طور پر تبلیغ میں آنے کے لیے 3 دن کے ذریعے سے لوگ آتے ہیں، اجتماع کے ذریعے سے آتے ہیں، پھر 3 دن والا چلا لگائے گا، 4 مہینے لگائے گا، بیرون جائے گا، ذمہ دار بنے گا، اور اس کے ہاتھوں سے ہزاروں لاکھوں کروڑ انسانوں کو ہدایت ملے گی، اور وہ کیا ہوگا کہ ہماری 3 دن کی محنت کے نتیجے پر ایک آدمی یہاں تک پہنچ گیا اور یہ فرمایا وہ ہمارے نامہ اعمال میں رہے گا، ہم ذریعہ بن جاوے۔ اس کے لیے ہمارے مجمع جو آدمی 30 دن محنت کرے، دکان، ملازمت، فیکٹری، کھیت، مزدوری، اللہ پاک بولو کتنے دن کی روزی دے گا؟ 30 دن۔ ارے بولو 30 دن محنت کریں گے تو 30 دن کی روزی ملے گی۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں 3 دن لگاوے اور 27 دن محنت کرے، دکان، ملازمت، فیکٹری، مزدوری، جو بھی اس کا کاروبار ہے، وہ 27 دن محنت کرے اور 3 دن ہر مہینے اللہ کے راستے میں چل جاوے، بولو اللہ پاک روزی کتنے دن کی رہیں گے؟ 30 دن کی۔ تو عقل مند آدمی کون سا، پہلا کہ دوسرا؟ ارے بولو، اب دوسروں میں کون کون شریک ہونا چاہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ دوسرے والی اسکیم میں رہیں گے؟ نیت کرو نا، پورا ہاتھ اٹھاؤ نا، سبھی 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر یہی مجمع ہمارا، یہ 2-2.5-3 ہزار کا مجمع، اگر یہی طے کر لے کہ ہم پابندی کے ساتھ وقت لگائیں گے 3 دن، تو ہماری 300-400 جماعتیں یہاں بن جائیں۔ ہمارے یہاں 25-30-50 جماعتیں نکلتی ہیں، کبھی ہو جاتا ہے 100 جماعتیں نکل جاتی ہیں۔ اب اتنا بڑا بھاؤ نگر، اتنا بڑا کلاجا، اتنا بڑا بوٹار، سیہور اور اطراف کے دیہات، اگر یہ طے کر لے، کل ہم کو ایک آدمی ایک علاقے والے آ کر کہنے لگے پورے رمضان کے مہینے میں ہمارے 2 ساتھیوں نے وقت لگایا۔ میں نے کہا آپ کے وہاں 4 مہینے والے کتنے؟ بولے 25 ہے، چلے والے 125 ہے، 150 کا تو ہمارا کیپٹل ہے، اگر یہی لگا لے تو ان کی 15 جماعتیں بن جانی چاہیے۔ بولے بہت محنت کی مولانا، لیکن ہمارے تو 2 ساتھی، گزشتہ سال کے اندر 10 جماعتیں ہماری گئی تھی اور ابھی ہمارے ساتھی نہیں نکلے۔ تو یہ مجمع ہمارا محنت کرنے والا، کام کرنے والا، جن کے چلے 4 مہینے لگے، اگر یہ نیت کر لے تو انشاءاللہ 3 دن معمولی نہیں ہے۔ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دیں گے، جو 3 دن لگائے گا اللہ 30 دن کا ثواب دیں گے، جو 2.5 گھنٹے لگائے گا 24 گھنٹے کا ثواب ملے گا، جو سالانہ چلے 4 مہینے کی ترتیب میں آئے گا اللہ کا پورا سال اللہ کے راستے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک طرف دنیا کی زندگی گزرتی رہے گی، ایک طرف اللہ آخرت کی زندگی کو بناتے رہیں گے۔ تو وہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ واپسی والے یہ نیت کر کے جاوے، یہ ایسا نہیں کہ چلو ہم تو بچ گئے اور جانے والے چلے گئے اور ہماری چھٹی، ہماری تشکیل بھی نہیں ہوئی اور ہم نے تو بہانہ بنا دیا۔ نہیں دوستو بزرگوں، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر جب واپسی ہوتی تھی تو صحابہ کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا، تولوا واعینہم تفیض من الدم، جب یہ واپس جاتے تھے، بعضوں کے پاس سامان نہیں ہوتا تھا، بعضوں کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی اور ان کو واپس کیا جاتا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور روتے ہوئے کہ ہمارے پاس اللہ کے راستے کی محنت کے اسباب مہیا نہیں اور ہم کو آج ریٹرن ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا مجمع بھی اسی قلق اور افسوس کے ساتھ واپس جاوے کہ اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، لیکن مجبوری ہے، کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو آدمی قلق اور افسوس کرے، دل میں ندامت کے آنسو بہاوے اور یہ طے کر کے جاوے کہ انشاءاللہ آئندہ جلدی سے جلدی ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ کب لگاؤ گے؟ ارے بولو کب لگاؤ گے؟ جلدی کس کو کہتے ہیں؟ جلدی موت سے پہلے نہیں۔ آپ کے گھر سے بیوی کا فون آیا
آپ نکلے تھے سبزی لینے کے لیے، لائٹ کا بل بھرنے کے لیے، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے نکلے، اور بیوی نے فون کیا کہ بچہ اوپر سے نیچے گر گیا ہے اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپ جلدی آؤ، آپ کیا کرو گے؟ یہ سب چیزیں خرید کر کے جاؤ گے؟ فوراً آؤ گے؟ یہ سب کام سائڈ پہ رکھ دو اور جلدی سے پہنچ جاؤ۔ تو جلدی سے جلدی کا مطلب کیا ہے؟ بھائی گئے 2-4 دن کا کام، 8 دن کا کام تھا، چلو وہ نمٹا کر جلدی سے جلدی 4 مہینے ہم سب نکل جائیں گے، ایسے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون جلدی سے جلدی 4 مہینے لگائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ آخر والے کیوں ہاتھ نہیں اٹھا دے؟ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر اس ترتیب سے انشاءاللہ ہماری واپسی ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ آئندہ جب آؤ گے نا، ایسا عمومی ماحول دین کا بن جائے گا کہ آپ کو جینے میں بھی مزہ آئے گا اور انشاءاللہ مرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ آپ تو جینے میں بھی مزہ نہیں ہے اور مرنے میں بھی بولو مزہ نہیں ہے، مزہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے دینی کے ساتھ جینا بھی مشکل ہے اور مرنا بھی مشکل۔ اللہ کرے یہ مقامی اور ہماری جو مولانا نے پوری آپ کی کارگزاری سنائی اور پوری روانگی کی بات ہوئی، اس کے اندر اگر یہ تمام اعمال کے ساتھ ہم نے وقت گزارا تو انشاءاللہ بہت جلدی ہمارا پورا بھاؤ نگر کا ماحول ایسا بنے گا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ بھائی ماحول کو دیکھنا ہے تو بھاؤ نگر ضلع میں جاؤ۔ اللہ کرے ہمارے بھاؤ نگر ضلع کو اللہ پاک جلدی سے جلدی ایسا ہی بنا دے، کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ بھائی جو باہر ہے آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، اب دعا ہو جاوے۔ સમજી હવે તો દુઆ થઈ ગઈ પછી રેકોર્ડિંગ માં આમીન કહી દે। اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من المتطهرين۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ پوری زندگی نافرمانی کے ساتھ گزاری ہے، اے اللہ تیرے احکامات کو توڑ کر اور پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اقراری مجرمانہ زندگی گزار کر کے اے مالک تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، امیدوں کے ساتھ گرمی کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو بڑا نقطہ نواز ہے، تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو نے کیسوں کیسوں کو معاف کیا ہے، اے مالک ہم بھی تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ چاہے گنہگار صحیح لیکن تیرے بندے ہیں، پیارے نبی کے امتی ہے۔ اے مالک ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ رات کے اور دین کے کر کے یادیں اور کر کے بھول گئے، جان کر کیے انجان میں کیے، اے اللہ جوانی میں کیے، بڑھاپے میں کیے، بچپن میں کیے، اے مالک مجمع میں کیے، اکیلے میں کیے، اے اللہ جس لائن کے جو بھی گناہ ہوئے ہیں تیرے سامنے معافی کی درخواست لے کر آئے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے گناہ کو معاف فرما، ہمارے بڑے گناہ کو معاف فرما، ہمارے رات کے گناہ کو معاف فرما، ہمارے دین کے گناہوں کو معاف فرما، آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، زبان کے گناہوں کو معاف فرما، دل و دماغ کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک کمائیوں کے گناہوں کو معاف فرما اور خرچ کرنے کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے مالک تو نے مالک ابن دینار کو معاف کر دیا، تو نے حبیب اعظمی کو سود خوروں کی فہرست سے نکال کر اے مالک تو نے ولیوں کا امام بنایا، جنید کو اکھاڑے سے نکال کر اے مالک تو نے ولیوں کا تاج رکھا۔ مولا تو بڑا نقطہ نواز ہے، تو کن فیکن کا مالک ہے۔ مولا ہم نے قصور کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، تیرے احکامات کو توڑا ہے، تیری زمین پر رہے ہیں، اے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کیا اور گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ اے مالک ہم سے بڑا پاپی کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مولا آج تک تو نے معافی کا معاملہ کیا ہے، تو نے کرم کا معاملہ کیا ہے، اسے امید پر آئے ہیں، چلو گنہگار ہی صحیح لیکن مولا تیرے در پر آئے ہیں۔ یہ پیشانی تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں، تیرے علاوہ کسی کا کلمہ ہم پڑھنے والے نہیں۔ مولا امیدوں کے ساتھ تیرے سامنے آئے ہیں، مولا تو نے بڑے بڑے قصوروں کو معاف کر دیا، تو نے کیسوں کیسوں کو قبول کر لیا۔ اے مولا ہم بھی گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، مولا گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں۔ ہماری آنکھیں بھی گندی، ہمارے کان بھی گندے، ہماری زبان بھی گندی، ہمارے دل و دماغ بھی گندے ہیں لیکن بندے تو تیرے ہیں۔ مولا اگر کوئی پوچھے گا کہ کس کے بندے ہیں، ہم کہیں گے ہمارے اللہ کے بندے ہیں۔ مولا تو ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا مولا ہمارے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی بگڑے گی اور آخرت بھی بگڑے گی۔ مولا مولا تو نے نعمت دی، تو نے ایمان دیا، تو نے پیارے نبی کے امتی میں پیدا فرمایا، تو نے دعوت کی محنت کے ساتھ نبھایا، نسبت عطا فرمائی، تو نے اجتماع تک ہم کو پہنچایا، تو نے دعوت کی محنت کے تقاضے پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے مولا، تیرا بہت بڑا احسان۔ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، ہم اس کے لائق نہیں ہیں، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ مولا تو ہمیں چلا رہا ہے، گناہوں کے باوجود نبھا رہا ہے۔ مولا تو ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، ہماری زندگی کو اے اللہ تیرے حکموں والی بنا دے اور پیارے نبی کے طریقے والی بنا دے۔ اے اللہ ایمان کا کمال نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، امت کا درد و غم نصیب فرما، پانچوں نمازوں کی اہتمام کے ساتھ توفیق عطا فرما، ہمارے ماحول کو صحیح بنا، ہمارے بیوی بچوں کو قبول فرما، ہمارے محلے میں تمام مسلمان مرد عورتوں کو قبول فرما، 100% نماز کو زندہ فرما۔ مولا تو کر سکتا ہے، تو جسے قبول کرے وہ قبول ہوگا اور تو جسے کینسل کرے وہ کینسل ہوگا۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شمار فرما لے، اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار فرما لے، ہمارے ہاتھوں سے دنیا میں محنت دین کی محنت کے کام لے لے۔ اے مولا تیرے نبی نے طوبیٰ لعبد
بڑے مبارکبادی کے قابل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا میں خیر وجود دے ہوئے، اے اللہ ان بندوں میں تو ہمارا شمار فرما۔ مولا دعاؤں کے لیے آئے ہیں، تیرے دروازے پر آئے ہیں، بھکاری بن کر آئے ہیں، اے مولا تجھ سے امید لگا کر آئے ہیں، اور تجھ سے امید ہونے والا، امید لگانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ مولا کیسے کیسے لوگ آئے ہیں، اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہے، جوان بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، ہمارے اس علاقے کو قبول فرما۔ اے اللہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، مولا ہم کا جواری کو قبول فرما، پورے علاقے کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، پوری انسانیت کو قبول فرما۔ اے مولا، مولا تو ہمارے یہاں سے پہلے کتنی جماعتیں کی شکلیں بناتا تھا، مولا آج تک جو کچھ ہوا آپ کے کرنے سے ہوا، اس وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا آپ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اے مولا ہماری اس علاقے کو قبول فرما، اے مولا گھر گھر کے اندر 100% دین کو زندہ فرما، مسجد و جماعت کو آباد فرما۔ اے اللہ تمام مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پھر سے ہماری کشتی کو ہری بھری بنا۔ مولا، مولا کیسی جماعتیں نکلتی تھی اور کیسے علاقوں میں جا کر کام کرتے تھے، مولا ہماری کوئی بدعملی ہو گئی، ہماری کوئی بے اصولی ہو گئی، اے مولا ہمارا کوئی گناہ ایسا ہو گیا جس سے تو ناراض ہو گیا۔ مولا 14ویں 15ویں صدی میں چل رہے ہیں، حالات دنیا میں متاثر کر رہے ہیں، مولا تیری ذات کو نہیں پہچانا، تیرے دین کی طاقت کو نہیں پہچانا، اور مولا دنیا کے حالات سے متاثر ہو گئے۔ مولا ہم کمزوروں کی مدد کا معاملہ فرما، ہماری کشتی کو کنارے پر لگا، پھر سے تیرے احکامات کو زندہ فرما، پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ فرما، ہمارے تمام ساتھیوں کو دعوت کی محنت کو مقصد بنا کر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں میں جان پیدا فرما، علم لدنی اور معرفت والا علم نصیب فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جو بھی عمل کرے اے اللہ خالص تیری رضامندی کے لیے کرے، ایسے جذبے عطا فرما۔ ہماری پوری جان، پورا مال، پورے جذبات، پوری صلاحیت کو اے اللہ تیرے دین کے تقاضے پر قبول فرما۔ اے مولا تیرا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری کشتی کنارے پر لگ جائے گی، پیارے نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ مولا ہم قصوروار ہے، مولا بڑے گندے ہیں، لیکن مولا تو نے ہی تو دعوت کی محنت میں چلایا ہے۔ اے مولا کسی گناہ کی وجہ سے محروم نہ کرنا، کسی بے اصولی کی وجہ سے محروم نہ کرنا۔ اے مولا ہم تمام کو اے اللہ 4 مہینے دین کے تقاضے پر لبیک کہنا اور دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر چلے، ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، جان و مال لگانے والوں کو قبول فرما، شامیانہ بنانے والوں کو قبول فرما، کھانا پکانے والوں کو قبول فرما، کھلانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ بڑی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما۔ اے مولا یہ بڑا پرانا علاقہ ہے، اے مولا یہاں تو صحابہ اور تابعین تک پہنچے ہیں۔ اے اللہ اس کو تو نمونہ بنا، خصوصی رحمتیں اتار دے، ہمارے پورے بھاؤنگر ضلع کو قبول فرما، ہر گھر کے ہر فرد کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا۔ اے اللہ دنیا آخرت کی سرخری نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری حفاظت فرما۔ اے مالک ہمارے جتنے مرحوم ہو چکے، اے اللہ جتنے قبروں میں جا چکے، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ ان کو آرام عطا فرما، اعلیٰ علیین کے اندر جگہ نصیب فرما، جنت و فردوس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حسن خاتمہ کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دنیا بکتے بکتے مرنے سے اے اللہ ہم تمام کی پوری حفاظت فرما۔ تو بھی راضی ہو، تیرے محبوب بھی راضی ہو، کسی بندے بندی کا حق نہ ہو۔ اے اللہ ایسی بہترین کلمے والی موت نصیب فرما، آخرت کی تمام منزل آسان فرما۔ اے اللہ نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، اس صراط پر بجلی کی طرح گزار دے۔ اے اللہ جنت و فردوس عطا فرما۔ ہمارے بہت سے ساتھی بیمار ہیں، بہت سو کے فون آئے،
بہت سے ہمارے بھائی لوگ بیمار ہیں، بہت سو کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، بہت سے پریشان ہیں۔ اے اللہ جو جس لائن کی پریشانی میں ہے، اے اللہ ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ بیماری تیری طرف سے آئی ہے اور تندرستی بھی تیری ہی طرف سے آئے گی۔ اے اللہ اے مولا بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، مولا ہم تو کمزور ہے، مولا ہم تو چھوٹے بچے سے زیادہ کمزور ہے، انگلی پکڑ کر چلانے کے قابل ہے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہے، مولا تو ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں تندرستی عطا فرما، ہمارے بھائیوں کی بیماریوں کو دور فرما۔ بہت سے دواخانے میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، بہت سے گھروں میں پریشان ہیں، ان کی تمام کی بیماریوں کو دور فرما۔ بہت سو کا ایگزام ہو رہا ہے، اللہ ہمارے مسلمان بچوں کو قبول فرما۔ بہت سے قید کے اندر بند ہے، عافیت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما۔ بہت سے مقروض ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ان کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ بہت سے بے جوڑے ہیں، نیک صالح جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے بے اولاد ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بہت سو کے اولاد نافرمان ہے، اے اللہ ان کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بنا۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی کے طریقے پر اور نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جو کچھ زندگی باقی ہے، اے اللہ تیرے احکامات پر چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا فتنے سے اور کسی فتنے کا ذریعہ بننے سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے مولا تیرے رحم کے عادی بن چکے، اے مولا تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے مولا تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں اور ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ اے مولا موت کے آخری سانس تک دعوت کے ہر تقاضے پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمارے گھروں کا ماحول صحیح بنا، ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ فرما، 100% دین کو زندہ فرما، تقوی، طہارت، توکل، قناعت، زہد، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا استعداد نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، ان کی مرادوں کو قبول فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ بہت سے کہہ چکے ہیں اور بہت سے کہنے سے رہ چکے ہیں، تمنا تھی کہنے کی، دعاؤں کی درخواست کرنے کی، لیکن نہیں کہہ سکے۔ ہمارے بزرگوں کو جن لوگوں نے کہا اور جن لوگوں نے نہیں کہا، اے مولا ان تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ ہمارے اس علاقے کو قبول فرما، ہمارے گجرات کو قبول فرما، ہمارے ہندوستان کو قبول فرما، ہمارے پورے ایشیا کو قبول فرما۔ عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما۔ بہت سی جگہ اجتماع ہونے والے ہیں، اے اللہ ہر اجتماع کو میں انتہا قبول فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما، ہر کچے پکے مکان کے اندر تیرے دین کو داخل فرما۔ اے مولا ایک مرتبہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو کن فیکن کا مالک ہے۔ مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے کام اٹک گیا ہے اور ہم نیچے اتر چکے ہیں، مولا ہم تو معافی مانگتے ہیں، پوری انسانیت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، مولا تو معاف کر دے اور ہمارے طرف نظر کرم فرما دے، ایک مرتبہ امت کو دوبارہ تیرے احکامات پر کھڑا کر دے۔ اے اللہ جیسے تو نے صحابہ کرام کو قبول فرمایا، اے مولا یہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کو قبول فرما لے، 100% دین کو زندگیوں میں داخل فرما، پیارے نبی کے طریقے کو داخل فرما، ہر کچے پکے مکان کے اندر تیرے نبی کے لائے و دین کو زندہ فرما اور ذریعے کے طور پر ہمارے ہونے والے تمام اجتماعات کو قبول فرما، ہمارے بھاؤنگر کے اجتماع کو بھی قبول فرما۔ اے مولا مقامی اور بیرونی محنت کو قبول فرما، جو ہمارے بھائی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، ان کا صحیح وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اس علاقے کے نقد جماعت بناتے ہوئے اور تمام تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اے اللہ ان کا پورا وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، جیسے کہا گیا اس ترتیب سے وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، دنیا آخرت کی سرخری نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے ہم بھی تجھ سے مانگتے ہمیں خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔